اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور تیسری جگہ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو اللہ کے نام پہ نہیں کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے جانور وہ بھی نجس ہے۔ جس طرح خنزیر حرام ہے، مردار نجس اور حرام ہے، اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی کوئی چیز ہوگی اس کا وہی حکم ہے۔ اور آپ یہ روایت سن کے حیران ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے نام کی نہیں کسی اور کے نام کی قربانی کی اس نے شرک کیا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے من لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور نام کی قربانی کرتا اس پہ لعنت ہے۔ لعن اللہ من سب اباہ، جو اپنے باپ کو گالی دیتا اس پر بھی لعنت ہے۔ ولعن اللہ من سب امہ، جو اپنی ماں کو برا بلا کہتا اس پر بھی لعنت ہے۔ ولعن اللہ من کمہ اعمی عن الطریق، اندھے انسان کو، نابینے انسان کو جان بوجھ کے غلط راستہ کوئی بتاتا ہے کہ یہ گرے گا اور مجھے ہنسنے کا موقع ملے گا، اس پر بھی لعنت ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور اس پر بھی لعنت ہے جو زمین کے نشانات ختم کرتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے یہ زمین کس کی ہے یہ کس کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم مسفوح، جس کو ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے، اور خنزیر کا گوشت اور مردار، اس کو بھی نجس قرار دیا ہے، اور قرآن نے سب سے پہلے اس کو نجس قرار دیا۔